حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا ہی گنہگار آدمی تھا۔ اس نے کبھی نیکی نہیں کی تھی۔ وہ ہر وقت جوانی والے شہوانی کاموں میں لگا رہتا تھا، یعنی دن رات نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتا تھا۔ گویا دن رات وہ شیطان بن کر کام کرتا تھا۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا تھا۔ وہ ذہنی خواہشات میں اتنا مست تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور کہا کہ اے میرے پیارے نبی، فلاں بندے کو جا کر میرا پیغام دے دو کہ تمہیں میں نے دنیا میں بندگی کے لیے بھیجا تھا، مگر تم نے دنیا میں جا کر نافرمانی کی۔ تم نے اتنے گناہ کیے کہ گناہوں نے تمہارا احاطہ کر لیا۔ اب میں تم سے ناراض ہوں، اس لیے تمہیں نہیں بخشوں گا اور قیامت کے دن تمہیں جہنم کا عذاب دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ پیغام سنایا کہ تم نے اتنے گناہ کیے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے اور فرماتے ہیں کہ میرے بندے میں تجھ سے غضبناک ہوں، کیونکہ تو نے قدم قدم پر میرے حکموں کو توڑا اور میرے پیغمبر کی سنتوں کو چھوڑا، لہٰذا میں تم سے خفا ہوں۔ اب میں تجھے نہیں بخشوں گا اور تجھے جہنم میں ڈالوں گا۔ اس بندے نے جب یہ بات سنی تو اس کے دل میں ایک عجیب طرح کی کیفیت پیدا ہوئی۔ وہ سوچنے لگا کہ میں اتنا گنہگار ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے اور اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے پیغام تک بھیج دیا کہ میں تجھ سے خفا ہوں، تجھ سے راضی نہیں ہوں گا اور تجھے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ یہ باتیں سوچتے سوچتے جنگل کی طرف نکل گیا۔ ویرانے میں جا کر اپنے پروردگار سے مناجات کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اے اللہ، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ میں نے بڑے بڑے گناہ کیے، کوئی وقت نہیں چھوڑا، دن میں بھی کیے، رات میں بھی کیے، محفل میں بھی کیے اور تنہائی میں بھی کیے۔ میں نے گناہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں نے سر پر گناہوں کے بڑے بڑے بوجھ لاد دیے ہیں۔ اگر میرے پاس گناہوں کے بوجھ ہیں تو تیرے پاس بھی تو عفو درگزر کے خزانے ہیں۔ کیا میرے گناہ اتنے ہو گئے کہ تیرے عفو درگزر کے خزانوں سے بھی زیادہ ہیں؟ اگر تو کسی کو پیچھے دھکیلے گا تو پھر ان کا غمگسار کون ہوگا؟ اے بے کسوں کی دستگیر، میں تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں، تو مجھے مایوس نہ فرما۔ تیری رحمت میرے گناہوں سے زیادہ ہے اور میرے گناہ تیری رحمت سے تھوڑے ہیں۔ بالآخر اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اے پروردگار، اگر میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ بخشش کے قابل نہیں تو پھر میری ایک فریاد سن لے کہ تیری جتنی بھی مخلوق ہے ان سب مخلوق کے گناہ تو میرے سر پر ڈال دے اور مجھے قیامت کے دن عذاب دے دینا، مگر ہاں اپنے باقی بندوں کو معاف کر دینا۔ اس کے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور کہا کہ اے میرے پیارے نبی، اس بندے کو بتا دیجئے کہ جب تم نے میری رحمت کا اتنا سہارا لیا تو سن لے کہ میں حنان ہوں، منان ہوں، رحمان اور رحیم ہوں، لہٰذا میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ چنانچہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جوانی میں کسی عورت کے ساتھ تعلقات بنا بیٹھے، حتیٰ کہ اس کو کہا کہ ملنے کے لیے کوئی وقت نکالو۔ اس عورت نے کوئی رات کا وقت دیا۔ یہ ساری رات انتظار میں رہے مگر ملاقات نہیں ہو سکی اور اسی حالت میں صبح کی اذان ہو گئی۔ جب صبح کی اذان ہوئی تو دل پر ایک چوٹ سی لگی اور سوچا کہ میں ایک عورت کی وجہ سے ساری رات جاگتا رہا، میں نے ساری رات گزار دی اور مجھے اس عورت کا ملاپ بھی نصیب نہیں ہوا۔ کاش کہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں ساری رات جاگتا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیتا۔ یہ سوچ کر دل میں پکی توبہ کر لی اور علم حاصل کرنے کے لیے ایک بستی کی طرف نکل پڑے۔ چنانچہ جب شہر سے باہر نکلے تو ایک اور بزرگ بھی اس بستی کے قریب جا رہے تھے۔ سخت گرمی کے عالم میں یہ بادل کے سائے میں چل رہے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بزرگ کی برکت ہے کہ اس بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، اور یہ بزرگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے بادل نے سایہ کیا ہے۔ لیکن جب اپنی اپنی منزل کی طرف جاتے ہوئے دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو اس بزرگ کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ بادل کا سایہ تو عبداللہ ابن مبارک کے سر پر تھا۔ چنانچہ وہ بزرگ واپس لوٹے اور عبداللہ ابن مبارک کو پکڑ کر کہا کہ مجھے اللہ کے لیے بتاؤ کہ تم نے کون سا عمل کیا کہ اللہ نے گرمی کی شدت سے حفاظت کے لیے تیرے سر پر بادل کا سایہ کر دیا۔ یہ سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ میں نے ایک گناہ سے سچی توبہ کی اور میں نیک بننے کے لیے اس بستی کی طرف چل پڑا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بادل کے ذریعے سے مجھ پر سایہ کیا۔
آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔